میرا نام پرساد ویرنیکر ہے. نمسکار نائک صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ کون سا دھرم، کتاب یا جاتی یہ اجازت دیتی ہے کہ معصوم جانوروں کا قتل کیا جائے؟ I mean, to fulfill his hunger or taste. Like in case of Muslim, you celebrate Bakri Eid, which favors killing of goats, I mean, as a means of festival. I mean, hearing to your comments on Islamism and other religions, what I understand is your religion favors this festival in a more spirited manner, because Hinduism doesn't do so. They don't believe in killing goats, but accept that there are non-vegetarians who prefer eating chicken and goat and others. But does Islam favor this thing? بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے. بھائی صاحب نے پوچھا ہے پہلے کہ کون سا مذہب ہے جو معصوم جانوروں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا ہے. پھر اس نے کہا کہ اسلام میں آپ جانور کا قتل کرتے ہیں، آپ نان ویج کھاتے ہیں، ہندو دھرم میں اس کی ممانعت ہے. آپ کا سوال ہے کون سا مذہب؟ پہلے میں اسلام کا ذکر کروں گا، بعد میں انشاءاللہ دیگر مذہب کا بھی ذکر کروں گا. جہاں تک کہ اسلام کا سوال ہے، ایک مسلمان بہت اچھا مسلمان رہ سکتا ہے پیور ویجیٹیرین بن کے بھی. اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نان ویج کھانا چاہیے، فرض نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دوسرا کانفرنس ہے اس بڑے میدان میں، سمیہ گراؤنڈ میں. لاسٹ ایئر یہ سمیہ ٹرسٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں. ایک ہفتہ پہلے کانفرنس کے پہلے کہا کہ ہم نان ویج میں نہیں مانتے، آپ نان ویج اس میدان پہ سرو نہیں کر سکتے. ہم نے کہا کہ ہم 9 مہینے پہلے بک کر چکے ہیں، ایک ہفتے پہلے آپ بولتے آلریڈی سٹال دے چکے، یہ ناممکن ہے. تو انہوں نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری بات رکھی اور لاسٹ ایئر ہمیں نان ویج کھانے کی اجازت دی. اس سال جب ہم نے بکنگ کی، پہلے شرط لگائی کہ اس میدان میں نان ویج سرو نہیں ہوگا. ہم نے کہا یہ آپ کا خیال ہے، ہم آپ کے خیال کی عزت کرتے ہیں، کیونکہ اسلام میں نان ویج کھانا فرض نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے فوڈ کورٹ میں بھی نان ویج سرو نہیں کر رہے. ہمارے جو مقررین ہیں، اسلام کے ودوان ہیں، ان کو بھی ہم نے کہا، ہم نے معذرت چاہی کہ اس گراؤنڈ پہ ہم آپ کو نان ویج نہیں سرو کریں گے، کیونکہ یہ مسلمان کی زبان ہے. ہم جب زبان دیتے ہیں اس کا پالن کرتے ہیں. یا حبیب. آپ کا سوال، جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کو نان ویج کھانا فرض نہیں ہے، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 1 میں کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے، 4 پاؤں کے جو آپ کے لیے حلال ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں. لکھا ہے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 5 میں بھی کہ وہ جانور جو آپ کے لیے حلال ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. یہ لکھا ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18 میں بھی. کئی جگہ لکھا ہے کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں. جب قرآن مجید میں ہمارے خالق، ہمارا رب، ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرمیشن دیتا ہے تو ہم کیوں نہ کھائیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ویجیٹیبلز میں ٹوٹل پروٹین نہیں ہے. ہمارا جو جسم ہے، انسانی جسم، اس کے اندر 8 امائنو ایسڈز نہیں بنتے. 8 امائنو ایسڈز باہر کے فوڈ، باہر کے کھانے میں آنا ضروری ہے. کوئی بھی ویجیٹیبل دنیا میں نہیں ہے جس میں سارے 8 امائنو ایسڈ موجود ہے. لیکن نان ویج فوڈ میں الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی نان ویج فوڈ میں سارے امائنو ایسڈ جو جسم نہیں پیدا کرتا ہے، اسے کہتے ایسینشیل امائنو ایسڈ موجود ہے. اسے کہتے ہیں ٹوٹل پروٹین. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ نان ویج فوڈ از نیوٹریشس، اٹ از فل آف پروٹین. اور ہم جب تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ہم ہربیورس اینیمل کو دیکھتے ہیں، گائے، بھیڑ، بکری،
یہ صرف ویجیٹیبلز کھاتے ہیں, صرف گھاس پھوس کھاتے. جب ان کی دانت کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے دانت دے آر فلیٹ ٹیتھ, ان کے چپٹے دانت ہیں. یہ صرف بھاجی کھا سکتے, گوشت کھا ہی نہیں سکتے. جب ہم ماساہاری جانور کو دیکھتے ہیں, شیر ببر, چیتا, ہم دیکھتے ہیں ان کے دانت کو جب دیکھتے ہیں, ان کے دانت نوکیلے ہیں, کینائن تیت. یہ صرف گوشت کھا سکتے, بھاجی پالا نہیں کھا سکتے. لیکن جب ہم انسان کے دانت, آپ اگر جائیں گے مرر میں دیکھیں گے, آئینے میں اپنے دانت, میں دیکھوں گا اپنے دانت, تو پتہ لگتا ہے کہ خدا نے ہمیں چپٹے دانت دیے, فلیٹ تیت, اس کے ساتھ ساتھ نوکیلی دانت دیے, ہربیورس تیت اینڈ کارنیورس تیت. اگر ایشور چاہتا تھا کہ صرف میں بھاجی پالا کھاؤں تو یہ نوکیلی دانت کیوں دیے؟ گوشت کھانے کے لیے. آج کی سائنس کہتی ہے ڈائجسٹو سسٹم جو ہے, جو شاکاہاری جانور کے ڈائجسٹو سسٹم ہے, وہ صرف ویجیٹیبل ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا, گوشت کو ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. لیکن جو کارنیورس اینیملز ہے, کارنیورس جانور ہے, لائن, ٹائیگر, لیپرڈ, وہ صرف گوشت کو ڈائجسٹ کر سکتے, بھاجی پالا ڈائجسٹ نہیں کر سکتے. انسان کا ڈائجسٹ سسٹم ہے, اس میں اسمال انٹسٹائن ہے, اس میں لارج انٹسٹائن ہے. یہ بھاجی پالا بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے, گوشت بھی ڈائجسٹ کر سکتی ہے. اگر خدا چاہتے تھے کہ صرف ہم بھاجی پالا کھائے تو نان ویج فلیش ڈائجسٹ کرنے کا ڈائجسٹ سسٹم کیوں دیا؟ کیونکہ ہم فلیش کھا سکے, گوشت کھا سکے. بہت سے غیر مسلمانوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ ان کے مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے, اور کئی ہندو سمجھتے ہیں کہ ان کے مذہب میں لکھا ہے کہ گوشت کھانا حرام ہے. اور آپ نے کہا کہ ہمارے دھرم میں گوشت کھانا حرام ہے. بھائی صاحب, آپ کو آپ کے دھرم کا علم کم ہے, اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہندوازم جاننے کے لیے ہندو کی طرف مت دیکھیے, ہندو گرنتھ کا مطالعہ کیجئے. جب آپ ہندو گرنتھ کا مطالعہ کرتے ہیں, لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 شلوک نمبر 30 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایشور نے کچھ جانور بنائے کھانے کے لیے اور کچھ جانور کو کھا جانے کے لیے. God has created some animals to eat and some to be eaten. اگر آپ اس جانور کو کھاتے ہیں جن جانور کو خدا نے بنایا ہے کھا جانے کے لیے, تو آپ گناہ نہیں کر رہے. If you are eating the animals who God has created to be eaten, you are not doing a sin. آگے جب پڑھتے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 میں, ادھیے نمبر 5 میں, منترا نمبر 40 میں, کہ خدا نے کچھ جانور بنائے ہیں قربانی کے لیے. اگر آپ قربانی میں جانور کا قتل کرتے ہیں تو آپ گناہ نہیں کرتے. آگے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 5 منتر نمبر 41 میں کہ جانور کا قتل کرنا جو جانور کھانے کے لیے بنائے گئے ہیں وہ گناہ نہیں ہے. اسی طریقے سے کئی جگہ وید میں لکھا ہے کہ رشی گوشت کھاتے تھے, جانور کو کھاتے تھے. وقت نہیں ہے ڈیٹیل میں بات کرنے کا, لیکن اگر آپ مہابھارت پڑھیں گے انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88, اس کے اندر یدھشٹر جو پانڈو کا ایک بھائی تھا, وہ پوچھتا ہے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں, پوجا میں کیا کھانا دے بھگوان کو, ایشور کو, تاکہ ہمارے پرکھوں کو سنتوش ملے. تو بھیشما کہتا ہے یدھشٹر سے کہ آپ یگنا میں اگر بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے باپ دادا 1 مہینے کے لیے خوش رہیں گے. اگر آپ مچھی دیں گے 2 مہینے کے لیے, اگر آپ خرگوش دیں گے 3 مہینے کے لیے, اگر گوشت دیں گے تو 4 مہینے کے لیے, اگر آپ بیکن دیں گے تو 5 مہینے کے لیے, اگر پرندے کا گوشت دیں گے تو 6 مہینے کے لیے, اگر ہرن کا گوشت دیں گے تو 7 مہینے کے لیے. پورا مینیو ہے, ماشاءاللہ بڑا مینیو ہے. اس کے آگے لکھا ہے اگر آپ گائے دیں گے تو پورے 1 سال کے لیے ہمارے باپ دادا سنتوش رہیں گے, اور اگر گینڈا رائنوسرس دیں گے تو 20 سال کے لیے ہمارے باپ دادا خوش رہیں گے. پورا مینیو ہے. کیا چاہتے ہیں بولو؟ مچھی, خرگوش, کیا چاہتے ہیں بولو؟ یہ آپ کے گرنتھ میں لکھا ہے, میرے گرنتھ میں نہیں. ہمارے گرنتھ میں سب چیز کھانے کی اجازت نہیں, صرف وہ چیز
جو ہمارے لیے حلال ہے. اسی طریقے سے بائبل میں بھی لکھا ہے آپ گوشت کھا سکتے. اکثر دھرم کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ گوشت کھا سکتے ہیں. آپ میرا اگر ایک ڈیبیٹ دیکھیں گے جس کا موضوع تھا از ایٹنگ نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ, کیا انسان کے لیے گوشت کھانا حلال ہے یا حرام ہے. اور میں نے ڈیبیٹ کیا تھا ایک جین کے ساتھ جس کا نام تھا رشمی بھائی زویری. وہ انڈین ویجیٹیرین کانگریس کا صدر تھا, پریسیڈنٹ تھا. وہ دنیا بھر گھومتا ہے بتانے کے لیے کہ نان ویج حرام ہے, اور اس نے مجھے چیلنج کیا. میں نے کہا بھائی آپس میں بیٹھ کے بات کریں گے. نہیں, پبلک میں چیلنج کیا, ڈیبیٹ کریں گے. میں نے کہا اچھا آ بیل مجھے مار. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی پبلک میں. بولا میں لوگ کو لے کے آؤں گا. میں بولا لے کے آؤ. تو پاٹکر ہال کے اندر 1998 میں تقریباً 10 سال پہلے ڈیبیٹ کیا. وہ دیکھیں گے ساری ڈیٹیلز ہے. لیکن ہندو مذہب کی کتاب میں یہ لکھنے کے بعد کہ گوشت کھا سکتے, پھر بھی کچھ ہندو شاکاہاری کیوں ہیں, ویجیٹیرین کیوں ہیں, کیونکہ وہ متاثر ہو رہے تھے باقی فلسفے کے ساتھ جس میں کہا گیا ہے نان وائلنس. اور کچھ جین مانتے کہ ایٹنگ نان ویج از حرام, از پروہیبٹڈ. اور ہم جب پوچھتے کیوں جانور کا گوشت کھانا حرام ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ گھاس اور بھاجی پالا کے اندر زندگی نہیں ہے, جانوروں میں زندگی ہے. جب آپ کوئی زندگی لیتے ہیں, کسی کا قتل کرتے حرام ہے. آج سائنس ترقی کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ویجیٹیبلز میں بھی جان ہے, بھاجی پالا میں بھی جان ہے. تو وہ ذرا اپنی فلسفی کو تبدیل کرتے. ٹھیک ہے ہم جانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, لیکن ویجیٹیبلز ڈونٹ فیل پین, وہ درد کو محسوس نہیں کرتے. جانور درد کو محسوس کرتے, اسی لیے ویجیٹیبلز کھانا گناہ نہیں ہے, جانور کو کھانا گناہ ہے. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ویجیٹیبلز کو بھی درد ہوتا ہے, لیکن یہ درد انسان کو سنائی نہیں دیتا. ویجیٹیبلز بھی افسوس کرتے ہیں, ویجیٹیبلز بھی روتے ہیں, لیکن ہمیں سنائی نہیں دیتا. تو ابھی ان کا فلسفہ بدل گیا. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ویجیٹیبلز میں جان ہے, ویجیٹیبلز کو درد محسوس ہوتا ہے, لیکن ویجیٹیبل کے پاس تقریباً 3 سینسز ہے, جانور کے پاس 5 سینسز ہے. اسی لیے جانوروں کی جان لینا بڑا گناہ ہے بنسبت ویجیٹیبلز کی. میں کہتا ہوں صرف ڈیبیٹ کے طور پہ, آرگیومنٹ فار سیک آف آرگیومنٹ, میں آپ کی بات مانتا ہوں کیا ویجیٹیبلز کے 3 سینسز ہے اور جانور کے 5 سینسز ہے. میں اس شخص سے سوال کرتا ہوں کہ مان لو آپ کا چھوٹا بھائی گنگا اور بہرا پیدا ہوتا ہے, وہ سن نہیں سکتا ہے, بول نہیں سکتا. جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ایک انسان آپ کے چھوٹے بھائی کا قتل کرتا ہے, کیا آپ جا کے جج سے کہیں گے می لارڈ اس قاتل کو کم سزا دو کیونکہ میرے بھائی کے پاس 2 سینسز کم تھے, وہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. آپ الٹا کہیں گے می لارڈ جج اس قاتل کو ڈبل پنشمنٹ دو, ڈبل سزا دو, وہ تو میرا بھائی معصوم تھا, بیچارہ سن بھی نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا. اسلام میں 2 سینسز کم یا زیادہ کی وجہ سے کوئی کھانا حرام یا حلال نہیں ہوتا ہے. جو چیز آپ کے لیے طیب ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں. اسی طریقے سے کئی وجہ. لیکن اگر کوئی نان مسلم مجھ سے یہ کہتا ہے کہ میں ویجیٹیرین ہوں, مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں, آپ کو نان ویج پسند نہیں ہے آپ مت کھائیے, لیکن کوئی نان مسلم, کوئی غیر مسلمان, کوئی ہندو مجھ سے کہتا ہے کہ آپ جانوروں کا قتل کرتے ہیں وہ گناہ ہے, تو میں ان سے کہتا ہوں اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. آپ اگر گوشت نہیں کھانا چاہتے ہیں میں آپ سے خوش ہوں. اگر ہندوستان میں سب غیر مسلم گوشت کھانے لگیں گے تو گوشت کا بھاؤ بڑھ جائے گا. تو مجھے کوئی گلا شکوہ نہیں اگر غیر مسلم گوشت نہیں کھاتے, لیکن اگر مجھ سے کہتے ہیں کہ گوشت کھانا گناہ ہے تو میں یہ جواب دیتا ہوں. ابھی آپ کو سنتوش ہو چکا ہوگا کہ سائنس کے مطابق, آپ کے مذہب کی کتاب کے مطابق, قرآن کے مطابق
گوشت کھانے کی اجازت ہے سارے انسان کو. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. خواتین کے شعبے میں اگر کوئی غیر مسلم خاتون ہوں تو وہ سوال کر سکتی ہیں. السلام علیکم جاکر صاحب، آپ نے پلٹ کے جواب نہیں دیا. جی میرا نام رینوکا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر میرا نام رینوکا ہے اور میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہوں. سر میرا سوال یہ ہے، میں نے سب کے سامنے اسلام قبول نہیں کیا ہے اور میں نے پچھلے 2 سال پہلے سے ہی نماز پڑھنا اور روزے رکھنا چالو کیا خود ہی اپنے من سے ہی. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب کے سامنے مجھے اسلام قبول کروائیں، یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور میرا یہ سوال ہے کہ میں ایک مہاراشٹرین پریوار سے ہونے کی وجہ سے جو سبھی نان مسلم کے دل میں ہوگا جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ یہ ہے کہ میرے گھر پہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اسے کیسے روکوں اور اس سے کیسے بچوں، اور میرے ساتھ میرے ماں باپ کو کیسے سمجھاؤں کہ خدا ایک ہے. بہن ماشاءاللہ 2 سال سے اسلام کا مطالعہ کر رہی ہے جی، اور اسے یقین ہو چکا ہے کہ اسلام صحیح مذہب ہے اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے. بہن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص آپ پر زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. کوئی آپ پہ دباؤ ہے؟ نہیں. مالی دباؤ یا پریشر؟ نہیں. آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ جی. آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے آخری پیغمبر ہے؟ جی. بے شک. اور آپ چاہتے ہیں کہ سارے لوگ کے سامنے آپ قبول کریں؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اس کو دہرائیے. جی. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی دیتی ہوں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے. جی شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں کہوں گا کہ مجمع کتنے لوگ ہیں پتہ نہیں، 1 لاکھ سے زیادہ لگتے ہیں. میں کہوں گا کہ سارے سامعین سے کہ آپ کے لیے دعا کرے اور اللہ آپ کے جد و جہد کو قبول فرمائے. آپ کا سوال تھا کہ آپ کس طریقے سے آپ کے گھر والوں کو، آپ کے والدین، آپ کے والد والدہ کو کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے اور کس طریقے سے یہ ثابت کرے کہ خدا ایک ہے. سب سے پہلے جس طریقے سے میں تقریر کیا ہوں، کیونکہ آپ ایک مہاراشٹرین خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ ہندو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ اگر میری کیسٹ سنیں گے سملیرٹیز بٹوین اسلام اینڈ ہندوازم، اسلام اور ہندو دھرم میں یکسانیت، میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ میری طرف سے آپ کو ایک تحفہ دے. آپ اس DVD کو دیکھیے اور وہ DVD کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے والدین، آپ کے گھر والوں سے یہ کہو کہ آپ جو یکساں ہے ہندوازم اور اسلام میں، اس کے اوپر کم از کم عمل کرو. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے گھر والوں کو ہدایت دے گا. میری یہ آپ سے التجا ہے کہ آپ جب اسلام قبول کرتی ہے اس کے بعد آپ کے گھر والوں کو احساس دلاؤ کہ آپ اور
ابتر انسان بن چکی ہے. اگر آپ جو کچھ آپ کے والدین کہتے ہیں آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, صرف وہ بات جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, اس کے علاوہ جو بھی باتیں, جو بھی حکم آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ اس کا پالن کرو. ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میری بیٹی جب اسلام قبول کی اب وہ مجھ سے اور محبت کرتی ہے, وہ میرا اور کہنا مانتی ہے, اس کی مجھ سے اور چاہت بڑھ گئی ہے, کیونکہ اسلام میں ہے کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے. اسی لیے آپ کو یہ احساس دلانا پڑے گا کہ آپ ان کی اور اچھی بیٹی ہے. صرف وہ چیز, جو چند چیزیں جو وہ کہتے ہیں قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, وہ چھوڑ کے آپ ان کی ساری باتوں پہ عمل کرو, چاہے آپ کو مشکل ہو. مثال کے طور پہ آپ کو پسند ہے پیلا پہننا, وہ کہتے ہیں نیلا پہنو, تو آپ نیلا پہنو, کیونکہ نیلا پہننا اسلام میں حرام نہیں ہے. تو اس طریقے سے جو بھی باتیں آپ کے والدین آپ سے کرتے ہیں آپ ان سے اور محبت کرو, آپ ان سے اور پیار کرو. اس طریقے سے انہیں احساس ہونا چاہیے کہ یہ نیا دھرم, یہ نیا مذہب جس میں آپ داخل ہوئے وہ کہتا ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو, جس طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا سورہ اسراء میں چیپٹر نمبر 17 میں 17 میں آیت نمبر 23 اور 24 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے بعد آپ کو اپنی والدین سے محبت کرنا چاہیے. اور اگر دونوں میں سے ایک یا دونوں والدین اگر ضعیف ہو جاتے ہیں آپ ان کے خلاف اف تک مت کہو, لیکن ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور ان سے پیار اور محبت کرو, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میرے والدین کو برکت دے, اور جس طریقے سے ان نے بچپن میں میرا خیال رکھا اے خدا آپ ان کا خیال رکھو. تو اسلام میں والدین کی عزت کرنا ضروری ہے. آپ اگر اچھا برتاؤ کریں گے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے والدین اور آپ کے گھر والوں کو بھی ہدایت دے, آمین. مائک نمبر 1 میں کوئی بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. جی. Respected to Jakir Saab, I am Satyanarayana from Yaminur, Kurnool district, Andhra Pradesh. I am BTech graduate. Alhamdulillah, Allah gave hidayat to me. I also reverted in Islam, but my parents are not accepted this. Alhamdulillah, my grandfather is accepted, but they believe only one God. In front of the Satan is first came, but I know Satan is also created by Allah. In other names of Satan in Puranas, Vedas, what is the other names of Satan in Puranas, Vedas? And my grandfather also asked one question. When the Kali Yuga is ended, I know Qiyamah is when it is came, but he asked when the Kali Yuga is ended. And so many Hindus are followed Sri Rama, Sai Baba, Sri Krishna. I know these are said only one God to our colleagues. These are prophets in between, total prophets. That is 1,24,000 prophets. These are Sri Krishna, Sri Rama, Sai Baba. These are any prophets in between. And another question is, in present also in Kurnool and Chennai, some people are followed Kalki Bhagwan, Amma Bhagwan. Any information about this person? بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, الحمدللہ اس نے اسلام قبول کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے اور اس کے جد و جہد کو قبول فرمائے. ان کا سوال ہے کہ جو شیطان ہے وہ کیا اسلام کے علاوہ ہندو دھرم میں ہے اور اس کا کیا نام ہے. دوسرا سوال ہے کیا کلیوگ آ چکا ہے. تیسرا سوال ہے کیا ہم شری کرشن شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں. اور چوتھا سوال ہے کل کے اوتار کے بارے میں. پہلا سوال کہ شیطان کا کیا نام ہے. تو شیطان کا صدر ہے, اس کا نام قرآن مجید میں ابلیس ہے, لیکن قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ ناس میں کہ
وہ لوگ جو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں آپ کے دل میں اور پھر ہٹ جاتے ہیں، وہ انسان میں سے اور جن میں سے ہے۔ شیطان قرآن مجید کے مطابق انسانوں میں سے بھی شیطان ہے اور جن میں سے بھی۔ انسان اور شیطان دونوں کو فری ول دیا گیا ہے، ہم چاہے تو اللہ کی بات مان سکتے ہیں، چاہے تو نہیں مان سکتے۔ جو لوگ کو فری ول دینے کے بعد جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بات مانتے ہیں وہ فرشتے کے اوپر ہو جاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالی کے خلاف جاتے ہیں اسے کہتے ہیں شیطان۔ تو شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جن میں سے بھی ہے، اور اس کا ذکر دیگر مذاہب کی کتاب میں بھی ہے۔ شیطان، ڈیول بولو، انگریزی میں ڈیول کہتے ہیں، بائبل میں اس کا نام ہے ڈیول۔ اس طریقے سے ہندو مذہب، باقی مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے شیطان، اور پارسی کتاب میں اہرمان۔ تو ہر مذہب میں دیر از این ایول فورس، اسے شیطان کہو، ڈیول کہو، ابلیس کہو۔ يا حبيب القلوب يا حبيب القلوب۔ آپ کا دوسرا سوال ہے جو کلیوگ، یہ کلیوگ آ چکا ہے۔ آپ کا تیسرا سوال کہ ہم شری کرشن، شری رام کو پیغمبر مان سکتے ہیں کہ نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے مشکات المصابی کی جلد نمبر 3 میں، حدیث نمبر 5373 میں، جس کا ذکر ہے احمد بن حنبل میں جلد نمبر 5 میں، صفحہ نمبر 265 اور 266 میں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں، لیکن نام سے قرآن مجید میں صرف 25 کا ذکر ہے۔ آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام سے 25۔ لیکن قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ فاطر میں سورہ نمبر 35 آیت نمبر 24 میں، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، نہیں ہے کوئی امت جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خبردار کرنے والا نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 7 میں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہر قوم میں ہم نے ہدایت دینے والا بھیجا۔ نام سے صرف 25 کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے 1,24,000 پیغمبر ہے۔ آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ شری کرشن پیغمبر تھے؟ کیا ہو سکتا ہے کہ شری رام پیغمبر تھے؟ کیونکہ قرآن مجید میں شری کرشن یا شری رام کا ذکر نہیں آتا ہے، نہیں کوئی صحیح حدیث میں آتا ہے، اسی لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیغمبر تھے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے، میں بھی ہو سکتا ہے وہ پیغمبر تھے یا ہو سکتا ہے وہ پیغمبر نہیں تھے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ 100% پیغمبر تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رام علیہ السلام، یہ غلط ہے، یہ کہنا غلط ہے۔ تو شری کرشن، شری رام ہو سکتا ہے پیغمبر تھے، ہو سکتا ہے نہیں تھے، لیکن اگر وہ پیغمبر تھے، جتنے بھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آئے وہ صرف اپنے لوگوں کے لیے بھیجے گئے تھے، اپنی قوم کے لیے، اور ان کا پیغام محدود تھا ایک وقت کے لیے۔ اسی لیے آج آپ چاہے انڈیا میں جی رہے ہیں یا امریکہ میں یا UK میں یا سعودی عربیہ میں، آج آخری پیغمبر جو قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107 میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا لیکن صرف رحمت بنا کے سارے عالمین کے لیے، سارے انسانیت کے لیے، سارے جہاں کے لیے۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تھے، وہ صرف مسلمان یا عربوں کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، وہ ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ تو آج چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے ہیں یا USA میں یا UK میں یا سنگاپور میں یا سعودی میں، آپ کو ماننا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور یہ لکھا ہے ہندو مذہب کی کتاب میں بھی۔ جس طریقے سے آپ نے کہا کل کے اوتار کے بارے میں، اس کے اوپر تقریر دی تھی میں نے لاسٹ سیٹرڈے، ایک ہفتہ پہلے 15 تاریخ کو، اسی سٹیج پہ ایک ہفتے پہلے میں تقریر کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مختلف مذہبی کتابوں میں، اور اس میں نے کل کے اوتار کا بھی ذکر کیا تھا۔ لکھا ہے کل کی پرانا میں چیپٹر نمبر 2 میں ورس نمبر 4، 5، 7، 11 اور 15 میں کہ کل کی اوتار آئیں گے، بھوشیہ وانی ہے۔ اس کے والد کا نام ہے وشنو یاس،
ترجمہ کرتے ہو جاتا ہے اللہ کا بندہ عبداللہ. اس کے والدہ کا نام ہے سمتی, ترجمہ ہوتا ہے امن رکھنے والی عورت, جس کا ترجمہ ہوتا ہے آمنہ. کہا گیا ہے کہ وہ پیدا ہوں گے سنبھالا میں, امن کی جگہ, ترجمہ ہے مکہ. وہ پیدا ہوں گے اس سنبھالا دیش کے صدر کے گھر میں. ہم جانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پیدا ہوئے. اس طریقے سے ڈیٹیل میں نے ذکر کیا تھا ایک ہفتے پہلے کل کے اوتار. یہ کل کے اوتار ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ بات اپنے والد سے کہہ سکتے, اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے کہ آپ کے والد کو بھی ہدایت ملے. السلام علیکم. مائک نمبر 2 میں اگر کوئی نان مسلم بھائی ہوں تو سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. میرا نام آتما رام جیسوال ہے. میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. میری تھوڑی پرابلم ہے کہ میرے گھر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. ایسے حالت میں بول بھی نہیں سکتا کہ میرے گھر والے کی کیا رائے مشورہ رہے گا, لیکن چیزوں کو سب باتوں کو بھول کر میں اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. حالانکہ میری شادی بھی ہو گئی ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے بعد میں اپنے پریوار میں اپنے بیوی کے ساتھ, مطلب اپنے ماں باپ بھائی کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ الگ رہنا پڑے گا؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ اسلام مذہب قبول کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کے والدین کو نہیں پتہ ہے. کیا اپنے والدین کو بتانا ضروری ہے؟ اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیا میں اپنے گھر میں ماں باپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اسلام قبول کرنے کے لیے آپ کو اپنے والدین کو بتانا ضروری نہیں, کسی کو بتانا ضروری نہیں. دل میں یہ مجمع کو بھی بتانا ضروری نہیں. اگر دل میں آپ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور آخری پیغمبر ہے, آپ مسلم ہو جاتے ہیں. آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو شک ہے کہ بتانے کے بعد میری جان خطرے میں آ سکتی ہے یا مجھے کوئی چوٹ پہنچ سکتی ہے, تو آپ اس کو محفوظ رکھ سکتے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر بتا سکتے ہیں تو بہتر ہے, لیکن بتانا فرض نہیں ہے. اگر آپ کو جان کا خطرہ ہے تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ بتائیں گے آپ آسانی سے اسلام کو فالو کر سکیں گے. لیکن آپ کو ڈر ہے, جان کا خطرہ ہے, تو بتانا ضروری نہیں. یہ آپ اور آپ کے خدا, آپ کے اللہ کے درمیان ہے. آپ اسلام قبول کرنے کے بعد بے شک آپ کے گھر میں رہ سکتے ہیں, آپ کے والدین کے ساتھ رہ سکتے. جیسا میں نے کہا تھا پہلے جواب میں, جو بہن نے سوال کیا تھا, آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اور اچھا سلوک کرنا چاہیے, ان سے اور محبت کرنا چاہیے. ان کو یہ دکھانا چاہیے کہ میں مسلمان بننے کے بعد پہلے سے اور اچھا بیٹا ہوں. صرف وہ چیزیں جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف ہے, جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے, وہ چیز آپ کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ ساری چیزیں مانیں گے, اس میں کوئی گلا شکوہ نہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو بے شک کر سکتے. اگر نہیں کرنا چاہتے, ضروری نہیں ہے کہ سب کے سامنے بولنا ضروری نہیں, لیکن چاہتے تو کر سکتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کر لوں. آپ چاہتے کہ اسلام قبول کرے؟ جی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ پر کسی نے زبردستی کی؟ نہیں. کسی نے کوئی دباؤ ڈالا؟ نہیں. آپ کے من سے قبول کرنا چاہتے؟ جی. آپ کو کسی نے زبردستی نہیں کی؟ نہیں. کیونکہ زبردستی سے اسلام قبول کرانا قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 256 میں, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو کوئی آپ کو روک بھی نہیں سکتا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ آپ اس بات میں مانتے ہیں کہ ایک ہی خدا ہے؟ ہاں مانتے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں. آپ مانتے ہیں کہ اس خدا کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جی. اب میں عربی میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ دہرائیے. ٹھیک. اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو
واشهد أن ان محمدًا محمد عبده عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں گواہی میں گواہی دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے بندے بندے اور اور پیغمبر ہے. پیغمبر ہے. ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی غیر مسلمان مسلم بنتا ہے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے, کیونکہ جب بھی ایک غیر مسلم بنتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ وہ ایک دم پاک ہو جاتا ہے. ہم مسلمان جو سالوں سے اسلام کو فالو کر رہے کتنے گناہ کر چکے. آپ کوئی بھی غیر مسلم کوئی بھی مشرک جب اسلام قبول کرتا ہے آج وہ ایسا ہے کہ نیا جنم لیا ہے, اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. اور یہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا فرض ہے کہ وہ نو مسلم کا استقبال کرے, اس سے محبت کرے, اس سے پیار کرے. اسے یہ نہیں احساس ہونا چاہیے کہ میں ایک نئے جگہ آیا ہوں, اس سے محبت کرنا چاہیے. اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے, اگر اسلام جاننے کے لیے اور کوئی چیز کی ضرورت ہے, کوئی علم کی ضرورت ہے, آپ بے شک ہمارے ادارے میں آ سکتے ہیں اور آپ کے دوسرے مسلمان بھائی سے مطالعہ کر سکتے ہیں. کیونکہ جو کوئی انسان امن کے دھرم کا پالن کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی اسے نہیں روک سکتا ہے, کوئی بھی نہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کل ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ کل ٹیلی ویژن پہ ہیڈ لائن نیوز تھی کہ مائیکل جیکسن نے اسلام قبول کیا. تو جب جارج بش مائیکل جیکسن کو اسلام قبول کرنے سے روک نہیں سکا تھا یو ایس اے میں, تو جو بھی انسان اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے اس دیش میں کوئی بھی اسے روک نہیں سکتا. لیکن اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی مرضی سے جب اسلام کا مطالعہ کرتا ہے اور جانچ پڑتال کرنے کے بعد خوش ہوتا ہے کہ یہ ایک واحد مذہب ہے جس سے اس کی زندگی میں امن حاصل ہو سکتا ہے, تو ہم اس کو ویلکم کرتے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کو انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ثواب دے اور سب سے بہترین ریوارڈ دے. آمین.